آج رمضان شریف کا تیسرا جمعہ تھا۔ شہر کے MP کے گھر بہت بڑی افطار پارٹی کا انتظام زوروں پر تھا، جس میں شہر بھر کے نامور لوگوں کی شرکت یقینی تھی۔ عصر کے بعد مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں بڑے بڑے سرکاری آفیسرز کے علاوہ نامور لوگوں نے شرکت کی۔ یہ کوئی 200 کے قریب نامور اور سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک گٹھ بن چکا تھا، جو اپنے اختلافات کو بھول کر اس پارٹی میں شریک ہوئے تھے۔ افطاری سے چند منٹ پہلے چند ایک مزدور جو اپنی دہاڑی لگا کر گھر جا رہے تھے، دہاڑی بھی کیا خاک لگی تھی، وہ تو بس اپنا دن ہی گزار کر جا رہے تھے۔ افطار پارٹی دیکھ کر اندر جانے ہی لگے تھے کہ جناب MPA صاحب نے انہیں روک دیا، جو کہ امام مسجد کے انتظار میں گیٹ پر کھڑے تھے کہ وہ آئیں اور دعا کروائیں۔ ان مزدوروں کو دیکھ کر جھڑک کر بولے کہ یہاں کیا کر رہے ہو، چلو نکلو یہاں سے، شاباش، اپنا راستہ ناپو۔ 2 مزدور بولے کہ صاحب ہمارا روزہ ہے، اگر افطاری کے لیے کچھ مل جائے تو نوازش ہوگی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، یہ پارٹی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، چلو نکلو، جلدی کرو، اپنی حالت دیکھی ہے، کسی بھکاری سے کم نہیں لگتی، آپ کو پتا ہے اندر کتنے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میری عزت نیلام کرواؤ گے کیا؟ اتنے میں مولوی صاحب بھی آ گئے، جو یقیناً ان کی باتیں سن چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر چلے گئے۔ چند منٹ بعد گیٹ کیپر کے لیے افطاری آئی۔ افطاری بھی کیا تھی، چند کھجوریں، تھوڑا سا شربت اور ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول، جبکہ پارٹی کے لیے بیش بہا ڈشز اور قیمتی پکوان بنائے گئے تھے۔ اب مزدوروں کی نظریں گیٹ کیپر پر تھیں۔ حقیقی معنوں میں روزے دار ہی روزے دار کا احساس کر سکتا ہے۔ اس گیٹ کیپر نے اپنی افطاری ان کے آگے رکھ دی اور خود ایک کھجور اور ساتھ لگے نل سے پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ افطاری کے بعد جب امام مسجد جانے لگا تو گیٹ کیپر مخاطب ہوا، مولانا صاحب آپ کا ایمانی جذبہ کہاں گیا جو دوران خطبہ لوگوں کے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے؟ آج آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے مزدوروں کو ذلیل کیا گیا، آج کہاں گیا آپ کا فتویٰ جو دوران جمعہ دیا تھا؟ اب ان کو کیوں نہیں سمجھایا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروانا کتنا افضل ہے؟ بس آپ کی ایسی باتیں تو مسجدوں کے ممبر تک ہی محدود ہیں، ممبر سے اترتے ہی آپ بھی حیوان بن جاتے ہیں، حق کی بات کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو ایسی باتیں ان کے سامنے بولی تو آپ کا حلوہ بند ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا مولوی صاحب، جتنے لوگ بھی پارٹی میں آئے ہیں ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کتنے روزے سے ہیں؟ ابھی گیٹ کیپر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مولوی صاحب یہ کہہ کر آگے چل دیے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ گیٹ کیپر کھڑا سوچتا رہا کہ آخر روزہ افطاری کا زیادہ حق کس کا تھا، ان امیروں کا یا ان مزدوروں کا؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنے جاننے والوں کو ہی افطاری کی دعوت دیتے ہیں، چاہے ان کا روزہ ہو یا نہ ہو۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ پھر افطاری کروانے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو تب ہوتا جو روزے دار کا روزہ افطار کروایا جاتا، چاہے ایک کھجور یا پانی ہی سے کیوں نہ کھلوایا جائے۔ کچھ ایسے غریب بھی ہوتے ہیں جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہوتا ہے، ہمیں وہ تو نظر آتے ہی نہیں، حالانکہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے، تبھی تو ہم سے اللہ راضی ہوگا اور ہمیں افطاری کروانے کا ثواب روزے دار کے برابر مل پائے گا۔ دوستو، یہ تحریر ابن شبیر چنی گوٹھ نے بھیجی۔ دوستو، زندگی میں کیا معلوم اگلی بار روزے دیکھنے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ جو روزے رہ گئے ہیں خدا را ان میں غریب لوگوں کا احساس کریں، افطاریاں ضرور کروائیں، لیکن اپنے آگے پیچھے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ ان غریب لوگوں کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم عزت کے ساتھ کچھ مناسب چیزیں افطار کے لیے دے دیا کریں۔ یقین مانیے کہ آپ کے مہمانوں کے لیے بنائی ہوئی افطار بالکل کم نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ رب العزت برکت ڈال دیں گے۔ وہ برکت ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے کافی بھی ہو سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو ہم سب کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، نہ پسند آئی ہو تو ڈس لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔